بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ مولانا محمد امیر جو کہ مولانا بجلی گر کے نام سے مشہور ہوا ہے، ایک بہترین قسم کے مبلغ اسلام اور مقرر تھے۔ ابھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ اس کی جنت نصیب فرمائے۔ اس کا طریقہ کار جو تھا تقریر کا، وہ لطیفے کہتا تھا زندگی کے، وہ لطیفے نہیں جو کسی نے بیان کی ہو، جو اس پر گزرے تھے یا اس کے سامنے گزرے تھے، اور پھر اس لطیفے سے وہ بات کو سمجھاتے جو بہترین قسم کا سب لوگ سمجھتے تھے۔ اور جتنے بھی اس دور کے سیاسی اجتماعات ہوتے تھے، دینی اجتماعات ہوتے تھے، وہ بہت نڈر تھے، تو اس کو لوگ بہت منت و سماجتوں سے بلاتے تھے۔ اور پھر جب وہ تقریر میں جاتے اور وہاں اجلاس میں جلسے میں جاتے تو اس کی تقریر کو آخر میں رکھتے، کیونکہ جتنے مقرر جو باتیں کرتے تھے تو اگر اس کو پہلے رکھتے تو بس لوگ اس کو سن کر کے چلے جاتے، کیونکہ سب لوگ ان کے سننے کے لیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک جلسہ تھا، اور یہ جلسہ آج سے 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے لگ بھگ تھا، اور اس میں اس وقت ایک بیانیہ تھا، ایک جماعت کی بیانیہ تھی پختونستان کی، کہ ہم پختونستان بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ایک بیانیہ تھا جس سے وہ اپنا ووٹ بینک بناتے تھے۔ اگرچہ ان کو نہ پٹھانوں سے کوئی غرض تھا، نہ پٹھانوں کی ترقی سے کوئی غرض تھا، اور نہ کوئی آزادی کا کوئی غرض تھا، اور نہ اس بیانیے کے کسی نے اون کیا تھا، کسی نے بھی نہیں، نہ اس کے پیچھے کوئی تھے۔ مگر اس بیانیے کے بہت بڑے نقصانات تھے، اور وہ خاص کر پڑھے لکھے طبقے کے لیے تھے جو اونچے درجے پہ جاتے، اور اسپیشلی جو ڈیفنس فورسز میں جو اوپر آفیسر ہوتے تھے اور کی پوسٹ پہ جاتے تھے، تو وہ بیانیہ جو تھا وہ بہت نقصان پہنچاتا تھا، کیونکہ ساری زندگی جو تھا پٹھانوں کو جو اپنے آپ کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا، اور ہر موقع پر اس نے اپنے وفاداری کو، پاکستان کے ساتھ وفاداری کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی تھی، اس میں مجھے بھی ایک دفعہ یہ بات ہوئی، تو جتنے کی پوسٹ تھے اس میں بہت مشکل سے آدمی پٹھان جو ہے اوپر جاتا، اس پہ لوگ بہت کم ٹرسٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایک جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، جس میں یہ اسی وقت کے نظر آتے ہیں جو جتنے بھی وہ بڑے بڑے لوگ جو تھے اس وقت سیاسی لوگ وہ بیٹھے تھے، اور اس کے کلپ بہت مشہور ہیں۔ آج کل جو ہے ٹک ٹاک پہ جو ہے اس کے کلپ بہت لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اگرچہ وہ صرف آڈیو ہوتا ہے، ویڈیو بہت کم ہے۔ اس وقت وہ ویڈیو موبائل نہیں تھے، اور چندوں میں ہے، اس میں بھی تھا، ابھی وہ ٹک ٹاک پہ ہے۔ تو اس نے کہا، اس سے پہلے کسی مقرر نے وہ بڑا زور شور سے اپنے بیانیہ کو بیان کیا ہے، پختونستان یہ وہ۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے کہا، ابھی ایک ساتھی نے پختونستان کی بات کی، تو یہ پٹھانوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پختونستان کو کس لیے بناتے ہو۔ پہلے تو پٹھان جو ہے وہ مرغے لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، اور جناب ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں، اور چرس بیچتے ہیں، اور جتنی برائی جو تھی اس میں سب جو ہے وہ اس نے بیان کی، کہ وہ بٹیر پالتے تھے۔ تم حکومت اگر تمہیں مل بھی جائے تو کیسے چلاؤ گے؟ تمہارے پاس کارخانے نہیں، کوئی ٹیکنیکل لوگ نہیں، کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہیں، تو ایسے ملک کو کیسے چلاؤ گے؟ یہ ایسے گپ لگا رہے ہیں، اس کی باتوں میں نہ ہو۔ وہ سارے بیٹے ہیں، اور سارے ہنس کے اس کی جو بیانیہ تھا اس کو صفر میں ضرب دے دیا۔ اور حقیقت وہی تھی کہ جب وہ بیانیہ بھی چلا گیا، اور اس کے وہ خود بھی چلے گئے جو بیانیہ بیان کر رہے تھے۔ الحمدللہ ابھی کوئی تھوڑا سا بہتر ہو گیا۔ تو آج میں اس کو سن رہا تھا، مجھے بھی زبردست قسم کی جو ہے
ہنسی اور وہ سب کچھ آیا، اس لیے مزہ بھی آیا کہ اس نے آج سے 30-40 سال پہلے جو بات کی 100% اس وقت بھی ہم متفق تھے، ابھی بھی متفق ہیں کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بات کر رہے تھے وہ ایسے گپ لگا رہے تھے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، صرف اپنے اقتدار اپنی کرسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ بیانیہ جو ہے ہمیشہ سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے وہ بناتے ہیں، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، 100% منافقت ہوتی ہے، اور وہ منافقت آگے جو ہے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ پٹھانوں میں خصوصیت ہے کہ ان میں ہوش ہے، جوش ہے، ان میں ہوش نہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں سوڈے کا بوتل ہے، وہ نہیں سوڈے کا جو اس وقت سوڈا کا بوتل ہوتا تھا، آج یہ کوکا کولا وغیرہ، کہتا ہے بس اس کو کھولو تو وہ چوس کرتا ہے جیسے، اور اندر سے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہی کہتے ہیں یہ پٹھان ہے، اور لوگ ہنس سکتے۔ پھر اس نے وہ زبردست قسم کی بددعائیں دی کہ تم ایسی قوم ہو، تم تباہ ہو جاؤ، تم تباہ ہو، کیونکہ تمہیں جو لوگ یہ ہے نا بیانیہ بیان کر رہے ہیں یہ تمہیں تباہ کر رہے ہیں، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ 100% اس کی بات صحیح تھی، اور بس افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ پشتوں میں وہ بیان کرتا ہے، اور وہ اگر اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو جائے تو شاید وہ مزہ نہ آئے جو اس کی زبان سے وہ مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو آج میں نے سنا تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل حقیقت اس نے بیان کیا، اور کس کے سامنے بیان کیا؟ وہ بیانیہ والے جو بیٹھے تھے اس کو اسپیشل لے کے گئے تھے کہ ہمارے فیور میں بات کرے گا۔ وہ جناب یہ بنیادی طور پر یہ جو افریدی قوم کا تھا، اور یہ پشاور میں زیادہ پڑھا لکھا تھا، پشاور میں تعلیم یہ علم حاصل کی تھی، تو اس کا ان کو بھی بڑا عبور تھا۔ تو پھر وہ ہنکو والے بھی اس کے سامنے جب آتے نا تو ان کے بھی خوب کھینچتا، وہ ہر آدمی کو کھینچتا، کوئی بھی اس کے سامنے آتا نا اس کی خیر نہیں تھی، خواہ وہ کسی درجے میں بھی ہو، وہ نڈر آدمی تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا بالکل نہ۔ اور اس نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ مجھے کس نے کہا کہ سیاست میں، میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے کہا اپنے آپ کو گندگی میں نہیں ڈالنا، بس جس جہاں میں ہوں جس طرح ہوں یہ بہترین ہے، وما علینا الا البلاغ۔